الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، ہمیں خبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس اور تمام مومنین اور مومنات کی روحوں کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے انبیاء جیسے رہنما اس کائنات میں بھیجے، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے جس نے علی جیسا امام دیا، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے ہمیں 12 ائمہ عطا کیے، تمام حمد ہے اس خالق کے لیے کہ جس نے ہمیں فرش عزا عطا کیا۔ عزیزو، یہ ماہ عزا، ماہ سفر، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اور واقعاً آپ پہلی محرم سے لے کر ابھی تک مجلسیں برپا کر رہے ہیں،
فرش ازا پہ تشریف لا رہے ہیں اور اس فرش کی بڑی عظیم فضیلت ہے جسے ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ یہ فرش ازا بیماروں کو شفا دیتا ہے، یہ فرش ازا مومن کو معراج بخشتا ہے، یہ فرش ازا ہمیں علم سکھاتا ہے، یہ فرش ازا ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ عزیزو، یہ امام حسین علیہ السلام کا تحفہ ہے یا امام حسین علیہ السلام کا ہدیہ ہے کہ جو ہم ان کی مجلس کر کے اس مجلس کا تبرک کھاتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی باتیں ہیں اور بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، اور واقعاً ان تبرکات کے بھی عظمتیں ہیں کہ اگر اس کو بیمار کھائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ بس عزیزو، یہ پورا مہینہ ہم مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کیوں؟ اپنے حسین پہ، کیوں کہ ان کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اور انہی شبہات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے قلم کی اور ان سطروں کی کہ جو لکھی جا رہی ہیں۔ عزیزو، غور کرنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم قسم بھی کھا رہا ہے تو قلم کی کھا رہا ہے، اور ان سطروں کی کہ جسے لکھا جا رہا ہے۔ آخر یہ کون سا قلم ہے کہ جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، اور کون سی وہ سطریں ہیں کہ جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ عزیزو، یہ کوئی عام قلم نہیں ہے، یہ کوئی عام سطر نہیں ہے کہ جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ ویسے تو پروردگار عالم نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها الی آخر، بہت ساری قسمیں، لیکن یہاں پہ جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کا معیار الگ ہے، اس کی بلندی الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے، اس کا انداز الگ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ یہاں تک ہے، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر کون سا قلم ہے جس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، کون سا سطر ہے کہ جس کو لکھا جا رہا ہے اور اس کی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں، لیکن پروردگار عالم دوسری طرف ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کو معمولی سمجھتے ہیں، قرآن کو ہلکا سمجھتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد کہا فی لوح محفوظ، کہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا لوح پہ۔ عزیزان گرامی دیکھیں، پہلی آیت میں کیا کہا؟ پروردگار نے قسم کھائی کس کی؟ قلم کی۔ دوسری آیت میں لوح کا تذکرہ ہوا، اور آپ پڑھے لکھے ہیں، طالب علم ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ اللہ نے دو طریقے کے لوح کو قرار دیا۔ ایک لوح عالی ہوتا ہے، ایک لوح نازل ہوتا ہے۔ لوح عالی کسے کہتے ہیں؟ لوح عالی اسے کہتے ہیں کہ جس پہ لکھی ہوئی تحریر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور لوح نازل اسے کہتے ہیں کہ جس پہ تحریر کی ہوئی تحریر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اپنی کاوش کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنی محنتوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے شبہ قدر کی بڑی عظمت بیان کی ہے، اسی لیے کہ اگر لوح نازل پہ کوئی چیز لکھ دی گئی ہے تو انسان اپنی کوشش کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے اسے تغیر کر سکتا ہے، اسے بدل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوح عالی کسے کہتے ہیں
کہ جس پہ لکھی ہوئی تحریر کو تغیر نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں اس انسان کو 50 سال کی عمر دیتا ہوں تو پھر اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یعنی اللہ نے اگر کسی کے لیے لکھ دیا کہ ہم تمہیں اتنا آرام زندگی میں دیں گے تو پھر کوئی اسے تغیر نہیں کر سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ یعنی اگر پروردگار لوح عالی پہ لکھ دے کہ ہم تمہیں اتنی اولاد عطا کریں گے تو پھر کوئی اسے تغیر نہیں کر سکتا، اسے چینج نہیں کر سکتا، اسے بدل نہیں سکتا۔ لیکن لوح نازل کا معاملہ الگ ہے۔ لوح نازل پہ جو لکھا گیا اگر انسان چاہے تو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنی کوششوں کے ذریعے سے اپنے مقدر کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی عبادتوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو ایک موقع دیا ہے کہ اگر انسان بگڑ جائے، اگر راہ راستے بکھر جائے، بھٹک جائے تو اس کے لیے ایک موقع ہے، وہ جب چاہے اللہ کی راہ میں آ جائے، اپنے ہاتھ کو بلند کر کے توبہ کر لے اور راہ نجات پہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اللہ نے انسان کو ایک موقع دیا ہے۔ دو طریقے کے لوح ہیں، لوح عالی اور ایک لوح نازل۔ لیکن عزیزان گرامی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دینے والے نے، کہ جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، دینے والے نے 7 اولاد عطا کر دی۔ تو عزیزان گرامی یہاں لوح عالی پہ لکھے ہوئے تغیرات تبدیل ہو رہے ہیں، تغیر ہو رہے ہیں، تحریر تغیر ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ اب اس کو میں واضح کرنے کے لیے بس ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی عبداللہ بن مسعود، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت کے بہت بڑے چاہنے والے تھے، عزیزوں میں سے تھے، اس لیے کہ انہوں نے وہ دور دیکھا، خلیفہ ثالث کا دور دیکھا ہے، اور انہوں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی، بڑی زحمتیں اٹھائیں اس وقت، اور اس دور میں وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ جب تک حیات رہی ان کی وہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ اور جب ان کو دعوت دی گئی خلیفہ کی طرف سے کہ تم علی کو چھوڑ کے آ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود نے جواب میں کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے مجھے جتنی بھی زحمتیں اٹھانی پڑے، چاہے مجھے جتنی بھی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عبداللہ بن مسعود کا اتنا پختہ عقیدہ کیسے ہو گیا، اتنا شدت ان کے عقیدے میں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ آئیے روایت سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ان آنکھوں سے حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی ان آنکھوں سے حق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، واقعاً عبداللہ بن مسعود تم حق کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا دیکھو وہ حجرہ ہے، اس میں علی موجود ہیں، اس حجرے میں جاؤ اور جو کچھ بھی ماجرا ہو مجھے آ کر بتانا۔ اب جیسے ہی عبداللہ بن مسعود اس حجرے میں گئے، دیکھا علی مصلی پر ہیں، علی مصلی پر ہیں، رکوع میں بھی ایک ذکر کیا، سجدے میں بھی وہی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیرے نبی محمد کا کہ میرے شیعوں میں جو گناہگار ہے انہیں بخش دے۔ اب عبداللہ بن مسعود نے غور کیا اور دیکھا کہ واسطہ دیا جا رہا ہے رسول کا، واسطہ دیا جا رہا ہے کس کا؟ رسول کا۔ عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ واسطہ اسی کا دیا جاتا ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اسی کا واسطہ اللہ کو دیا جاتا ہے۔ اب جب عبداللہ بن مسعود
وہاں سے فارغ ہوئے تو آئے رسول اللہ کے حجرے میں، دیکھا کہ رسول اللہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی دیکھا، کہا کہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کیا پڑھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ سجدے میں گئے، رسول اللہ نے کہا اے پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے علی کا، اے پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے علی کا، میری امت میں جو گناہگار ہیں ان کو بخش دے، میرے امت میں جو گناہگار ہیں انہیں بخش دے۔ اب عبداللہ بن مسعود سمجھ ہی نہ پائے کہ وہاں تو واسطہ دیا جا رہا تھا نبی کا، یہاں واسطہ دیا جا رہا ہے علی کا۔ عزیزان گرامی، اب عبداللہ بن مسعود سوچ میں پڑ گئے۔ اب جیسے ہی سوچ میں پڑ گئے، ادھر رسول اللہ نے نماز کو تمام کیا، اور تمام کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود اتکفر بعد الایمان، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ گے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دونوں الگ الگ نور سے ہیں؟ بلکہ نہیں عبداللہ بن مسعود، بلکہ پروردگار کہتا ہے کہ میرے نور کو، حسن کے نور کو، علی کے نور کو، حسین کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، عبداللہ بن مسعود جب سمجھ گئے کہ یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں، تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، مجھے اور علی کو اور حسن کو اور حسین کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے پھر اسی حدیث کو آگے بڑھایا، روایت کو نقل کیا اور کہا علامہ مجلسی نے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، اللہ نے میرے نور سے ایک ٹکڑا لیا اور اس سے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس سے زمین و آسمان کو خلق کیا، بس خدا کی قسم میں زمین و آسمان سے بھی افضل ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عزیزان گرامی، پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کے نور سے اللہ نے ایک حصہ لیا اور اس سے کرسی اور عرش کو خلق کیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے علی کے ایک نور کا حصہ لیا اور اس سے عرش اور کرسی کو خلق کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ واللہ، قسم خدا کی، علی افضل ہیں کرسی اور عرش سے، کرسی اور عرش سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے نور کا ایک حصہ لیا اور اس سے خلق کیا حور و ملائک کو۔ تو اب جو چاہتا ہے کہ حور اور ملائک اس کی خدمت کریں، اس کو چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کا غلام بن جائے، امام حسن علیہ السلام کا غلام بن جائے، تو وہ حور اور ملائکہ کی خدمت میں جائے اور وہ اپنی ان سے خدمت لے۔ کیوں؟ کہ وہ میرا امام ان سے بھی افضل ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ قسم خدا کی، میرا نواسا، میرا حسن حور و ملائک سے بھی افضل ہیں۔ اب آ جاؤں، اپنی گفتگو سے متصل ہو جاؤں۔ لوح دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک لوح عالی اور ایک لوح نازل۔ عزیزو، آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ اللہ نے لوح عالی سے کسی کو بھی افضل قرار نہیں دیا، لوح عالی سے کسی کو افضل قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس کے درمیان کسی کو واسطہ بنایا، اور نہ ہی اس کے درمیان کسی کو رکھا۔ اب روایت سنیے
امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نور کا ایک حصہ لیتا ہے، اس کے بعد پروردگار اس نور کے حصے سے لوح و قلم کو پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ نے فرمایا کہ واللہ میرا حسین لوح و قلم سے بھی افضل ہے۔ تو اب اگر میرا حسین کسی کو 7 اولاد عطا کر دے، کسی کو بالوں پر چھنے ہوئے بالوں پر عطا کر دے، تو تعجب نہ کرنا، کیونکہ میرا حسین لوح و قلم سے بھی افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جو لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا اختیار پوری کائنات پہ ہے، جن کا اختیار لوح و قلم پہ ہے، جن کا اختیار زمین و آسمان پہ ہے، جن کا اختیار حیات اور موت پہ ہے۔ تو ان کے فضائل میں شبہات پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہمارا نہ سمجھ پانا اور ہے اور حقیقتوں کا ہونا اور ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نہ سمجھ پانا اور ہے اور حقیقتوں کا ہونا اور ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں۔ لوگ رسول کے دین کو چھوڑ رہے تھے، لوگ رسول کے احکام کو بھول چکے تھے، اسی لیے میرا امام مدینے سے نکلا ہے تاکہ ان کی ہدایت کر سکے، تاکہ ان کو راہ نجات دکھا سکے، تاکہ انہیں راہ نجات دکھا سکے۔ عزیزو، یہ ایام بڑے مصیبت کے ایام ہیں، بس میں نے اپنی زحمت تمام کی۔ عزیزو، جب میرا حسین مدینے سے نکلا ہے تو اپنی مادر کی قبر پہ جاتے ہیں اور خوب گریہ کرتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں کہ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، اماں تیرا حسین اب واپس نہ آئے گا، اماں تیرا حسین غریب الوطن ہونے جا رہے ہیں، اماں تیرے حسین کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا، اماں حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ تنہا مدینے سے جا رہا ہے، اماں۔ بس عزیزو، حسین قبر رسول پہ آتے ہیں، الوداع کرتے ہیں۔ 10 محرم آتی ہے، امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ آزاد پر 3 روز تک اس قافلے کو روکا گیا، 3 روز تک اس قافلے کو روکا گیا۔ ایک حارث نام کا جو یزید کی فوج میں سے تھا، کہتا ہے کہ جب ہم شام پہنچے ہیں اور آدھی رات ہو گئی تو سارے فوجی سو گئے تھے، لیکن میں جگ رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر جس درخت پہ لٹکا ہوا تھا میں اس سر کی نگہبانی کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی آدھی رات گزری ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس سر کے پاس جاتی ہے، کبھی خوف کی وجہ سے واپس آ جاتی ہے۔ بس عزیزو، میں یہاں سے آپ کو مصائب سنانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، وہ چھوٹی سی بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سکینہ تھی جو کربلا سے چلی ہے، زحمتیں اٹھاتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، کبھی کوفہ میں کبھی شام کی جانب آ گئی ہے۔ عزیزو، وہ سکینہ جو اپنے باپ کے لیے تڑپتی تھی، وہ سکینہ جو پیاسی رہی، اللہ اکبر، آدھی رات ہو چکی ہے، بابا کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس درخت کے قریب جناب سکینہ جاتی ہے۔ حارث کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا سر نیچے آتا ہے اور کچھ سکینہ سے گفتگو کرتا ہے۔ میں نے چاہا کہ حسین کے قریب جاؤں، دیکھوں وہ سر جناب سکینہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ سکینہ گریہ اوزاری کر رہی ہے، اپنی مصیبتیں اپنے بابا کو بتا رہی ہے۔ ادھر حسین نے بھی سکینہ سے کلام کیا، کہا بیٹی سکینہ اب زیادہ حیات نہیں ہے، بیٹی سکینہ انشاءاللہ اب تم ہمارے پاس آ جاؤ گی، اب زیادہ زحمتیں نہیں ہیں، اب زیادہ مصیبتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، حارث کہتا ہے اور جب دربار میں پہنچتے ہیں تو یزید منبر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حارث کہتا ہے
کہ جب قافلہ دربار شام میں پہنچ گیا اور ہند کو خبر ملی کہ لوٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے. عزیزو ذرا غور کریں، ذرا تصور کریں کہ کوئی یتیمہ ہو اور اس کے سامنے کسی بیٹی کو پیار کیا جائے، کس انداز سے کیسا محسوس ہوگا. بس عزیزو جیسے ہی ہندا کو خبر ملی وہ اپنی بیٹی رملہ کو لے کر دربار میں آتی ہے. اب جیسے ہی قافلے والوں کو خبر ملتی ہے، شام والے کے درباریوں کو خبر ملتی ہے کہ یزید کی بیوی ہندا آ رہی ہے، یزید کی بیٹی رملہ آ رہی ہے، عزیزو بڑا احترام کیا گیا، ان کا بہت راستہ دیا گیا. اب جیسے ہی ہندا دربار میں پہنچی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے سروں کو نیچے کر لیا. جناب زینب نے بیویوں کے درمیان اپنے آپ کو چھپا لیا. عزیزو جناب سکینہ نے پوچھا، اے پھوپھی اماں، اب اس سے پہلے میں نے آپ کو اس طرح چھپاتے ہوئے نہ دیکھا تھا کہ کیا کوئی ہماری چاہنے والی ہے جس کو دیکھ کر آپ مجمع میں چھپ جا رہی ہیں؟ کہا اے بیٹی سکینہ، ہاں یہ ہماری خادمین میں سے ہے جو ہماری خدمت کیا کرتی تھی. بس عزیزو جیسے ہی رملہ دربار میں آئی اپنے بابا یزید کی گود میں بیٹھ گئی. اب جیسے ہی یزید کی گود میں بیٹھی ہے، یزید نے رملہ کو پیار کرنا شروع کیا. اب جیسے ہی جناب سکینہ نے اس ماجرے کو دیکھا، کہا اے پھوپھی اماں، ارے میرا بابا مجھے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب رملہ یزید کی گودی سے نیچے اترتی ہے، ان سروں کو دیکھتی ہے جو تشت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک سر کو دیکھتی ہے، لیکن ایک سر کے قریب جا کے رک جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ بڑا خوبصورت سر ہے، ننھا سا سر ہے، چھوٹا سا سر ہے، بڑا خوبصورت سر ہے. اب جیسے ہی جناب سکینہ نے رملہ کی طرف نظر کی، دیکھا ایک ننھے سے سر کی جانب کھڑی ہوئی ہے. کہا یہ تو سر میرے بھیا علی اصغر کا ہے. اے پھوپھی اماں، کوئی ظلم بھی باقی ہے کیا؟ کوئی نیا ظلم ہونے والا ہے کیا؟ کہا جناب زینب نے کہا بیٹا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. جناب زینب نے جناب سکینہ کو تسلی دی، لیکن ادھر رملہ یزید کے قریب آ کے اجازت مانگتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس سر کو اپنے گھر میں لے جاؤں. اب جیسے ہی جناب سکینہ کو پتا چلا کہ رملہ علی اصغر کا سر لے جانا چاہتی ہے، جناب سکینہ تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں لگ رہا ہے کہ کوئی نیا ظلم ہونے والا ہے. اب جیسے ہی اجازت ملی ہے، رملہ جناب علی اصغر کے سر کو اپنے گھر کی طرف لے جاتی ہے. جناب سکینہ سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ بھیا تھا نا، کہ اپنی بھیا کی محبت میں پیچھے رملہ کے پیچھے چل دی. اب جیسے ہی رملہ گھر کے اندر چلی گئی، ہندا اپنی بیٹی کو لے کے گھر میں چلی گئی. جناب سکینہ در پہ کھڑی رہی. اب جیسے ہی اندر داخل ہوئی ہے، رملہ نے دیکھا کہ اماں نے جس جھولے کو اتنی دنوں سے سجا کے رکھا ہے، چاہتی تھی کہ میں اس جھولے میں اس سر کو رکھ دوں. اب جیسے ہی سر کو رکھنے کا ارادہ کیا اور اجازت مانگی، اے ماں میں چاہتی ہوں اس سر کو اس جھولے میں رکھ دوں. اب جیسے ہی یہ کہنا تھا، ہند تڑپ گئی، اے بیٹی ایسا نہ کرنا، ارے یہ جھولا میں نے اپنے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اصغر کے لیے سجا کے رکھا ہے. میں کہوں گا اے ہند، ارے یہ وہی علی اصغر ہے جس کے لیے تو نے یہ جھولا سجا کے رکھا. انا للہ